اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں آج ہم سورۃ البقرہ کی طرف چلیں گے۔ بقرہ کے معنی ہے گائے۔ چونکہ سورت کے 8ویں رکوع میں گائے کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے اور اسی مناسبت اس سورت کا نام البقرہ یعنی وہ سورت جس میں گائے کا قصہ بیان کیا گیا ہے رکھا گیا۔ قرآن مجید کی ہر سورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضامین کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور حکم سے قرآن مجید کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے جو محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اس صورت کو بھی بقرہ کہنے کا مفہوم یہ نہیں کہ اس میں گائے کے مسئلہ پر بحث کی گئی، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ صورت جس میں گائے کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت کا زیادہ تر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی دور کے ابتدائی دور میں نازل ہوا اور کچھ حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا مگر مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا، حتیٰ کہ سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئیں وہ بھی صورت میں شامل ہیں، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری زمانہ میں اتری تھیں۔ صورت کا اختتام جن آیات پر ہوا وہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھیں مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی صورت میں ضمن کر دیا گیا۔ صحیح حدیث میں سورۃ البقرہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ہر چیز کا ایک اعلیٰ حصہ ہوتا ہے اور قرآن مجید کا اعلیٰ و برتر حصہ سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن مجید کی صورتیں کلام اللہ ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں، البتہ مضامین کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے۔ سورۃ البقرہ میں چونکہ بنیادی عقائد و مسائل توحید، رسالت، کتب سماویہ، آخرت، مرکزی اعمال مثلا جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اور بعض اہم معاملات مثلا نکاح، طلاق، عدت، قصاص، وصیت، رہن، سود، قرض وغیرہ تفصیل سے آئے ہیں، بلکہ وہ تمام مضامین جو قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں وہ تفصیلاً یا اجمالاً سارے کے سارے اس صورت میں آ گئے ہیں۔ اسی مناسبت سے بعض روایات میں صورت کا نام قصۃ القرآن بھی مذکور ہوا ہے۔ قصۃ خیمہ کو کہتے ہیں، جس طرح خیمہ اپنے نیچے بیٹھنے والوں پر حاوی ہوتا ہے اسی طرح یہ صورت بھی قرآن مجید کے تمام مضامین پر حاوی ہے۔ اس لحاظ سے اسے باقی تمام صورتوں پر فضیلت میں برتری حاصل ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح مسند احمد کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یعنی سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا باعث برکت، اس کا ترک کرنا باعث حسرت و ندامت ہے، مگر باطل پرست لوگ اس پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہودیوں کا ایک پیشوا مالک بن سیف مسلمانوں کے دلوں میں بہت شکوک ڈالا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کتاب قرآن مجید وہ نہیں جس کی خبر گزشتہ آسمانی کتب میں دی گئی۔ چنانچہ سورۃ البقرہ نازل ہوئی جس کی پہلی آیت میں ہی ان شکوک کو ختم کر دیا گیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر 4 آیات مسلمانوں کی تعریف اور صفات کے بارے میں، 2 آیات کفار کی مذمت کے بارے میں اور 13 آیات منافقین کے احوال میں نازل ہوئیں۔